العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي والدارمي والدارقطني ورواه ابن ماجة عن ابن عمر وقال الترمذي هذا حديث غريب. باب المساہلہ فی المعاملات کی مشکات شریف کی یہ دوسری فصل ہے جس میں معاملات میں نرمی کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ شائستگی برتری کی فضیلت کا ذکر ہے۔ دوسری فصل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عن ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے سعد بن مالک ابن سنان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 43 ایئرس یعنی نبوت ملنے کے تیسرے سال 43 سال کے ہو گئے تھے تب ابو سعید خدری کی ولادت ہوئی۔ گویا کہ حضور مکے میں ہے تب ولادت ہوئی، اور 74 ہجری میں ابو سعید خدری کا انتقال ہوا ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں 74 سال کی عمر ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق، ایسا تاجر جو راست باز ہو، الامین امانت دار ہو، اتنا مبتدا ہے۔ التاجر الصدوق الامین، مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے، معرفہ ہے یہ۔ راست باز امانت دار تجارت کرنے والا شخص، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کرنے میں آدمی تھوڑا بھی لحاظ نہ کرے تو مال بیچنے کے چکر میں کچھ بھی بول جاتا ہے، غلط سلط باتیں کہہ جاتا ہے، کسی طرح بھی سامنے والے کو منوانا ہے۔ تو اس میں ایک آدمی اپنے مال کو بیچنے نہ بیچنے کا چکر چھوڑ کر اپنے دین کا لحاظ زیادہ کر رہا ہے کہ سچائی شریعت میں بہت زیادہ اچھی چیز ہے، لہذا سچ ہی بولوں گی، تو اب وہ سچ بول کر کے تجارت کر رہا ہے، جو بہت ہی زیادہ مجاہدے کا کام، اور سامنے والا مال خرید رہا ہے، کیا پتہ صحیح مال ہے غلط مال ہے، یہ صحیح مال بیچ رہا ہے، اسی کا بالکل ڈپلیکیٹ آرٹیکل مارکیٹ میں آتا ہے، لیکن صحیح والا بیچ رہا ہے جس میں نفع کم ہے، اور اس کو بیچے تو نفع زیادہ ہے۔ جیسے تیل ویل لا کر کے لوگ بیچتے ہیں، کچھ بھی نام رکھ لیا، اور وہ جو 50 روپے لیٹر ہے وہ لا کر کے بیچے، جو ہے 100 روپے میں 110 روپے میں آج کل چل رہا ہے، تو نہیں کوئی تیل کو کیا کرے گا، پرکھے گا، جا کر کے اپنا خرید لایا اور استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے کر کے چل رہا ہے، لیکن وہ امانت داری کے ساتھ ہے کہ اپنے کو نفع اتنا ہی لینا ہے جتنا شریعت اجازت دیتی ہے،
تو چونکہ یہ بہت زیادہ مجاہدے کا کام ہے اور بہت زیادہ دل کی پاکیزگی کا کام ہے، اس لیے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میدان محشر میں نبی جہاں رہیں گی وہیں کے قریب اس کو بھی جگہ ملے گی، تاکہ عرش کے سائے میں جب نبیوں کو خاص راحت کا انتظام ہوگا تو یہ بھی وہیں بازو میں رہے گا۔ صدیقین کو عرش کے سائے میں جہاں بازو میں خدا کی رحمت ان کو ملے گی وہیں یہ بھی بیٹھا رہے گا، تاجر بھی، التاجر الصدوق۔ اور کیونکہ اس نے صدق اور راست بازی کو اپنایا ہے تو صدیقین سے خاص مناسبت ہے، اسی لیے صدیقین کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اور شہداء یہاں لغوی معنی میں ہے الشاہد بالصدق، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی تو یہ اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ بھی سچا ہے، سچائی اپنا کر کے اس نے تجارت کیا ہے، لہذا والشہداء ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان گنوا دی اور پھر یہ لوگ اس کی سچائی کی گواہی دیں گے، اس لیے ان کے ساتھ ہی حشر میں رہے گا، تاکہ جو رحمت برکتیں انبیاء، صدیقین اور شہداء کو ملے وہی اس کو بھی ملے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، امام دارمی نے اور امام دارقطنی نے۔ دارقطن یہ جو ہے بغداد میں جگہ ہے، تو وہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے دارقطنی کیوں کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو دارو قطن اس کو سمجھتے ہیں کہ مضاف الیہ شاید، لہذا دار کے اوپر اعراب لگانے لگتے ہیں، حالانکہ یہ دارقطن یہ جگہ کا نام ہے تو نسبت ہوگی دارقطنی، تو اسی لیے دار را کے اوپر نحو کا کوئی اعراب نہیں ہے، وہ اس کا جگہ کا اعراب پہلے سے ہے، دارقطن نام ہے اس کا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے اسی روایت کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے حکم لگایا اس حدیث پر، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی ایک ہی سند سے آئی ہوئی ہے، لیکن سند کے راوی سب اچھے ہیں، اس لیے امام ترمذی نے جن کی کتاب صحاح ستہ میں سے ایک شمار ہوتی ہے اس میں اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے تجارت کی فضیلت یہاں پہ معلوم ہوئی، معاملے میں سچائی برتنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ وعن قیس بن ابی غرزہ، حضرت قیس ابن ابی غرزہ، حضرت قیس ابن ابی غرزہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں کننا نسمی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السماسرۃ، کننا نسمہ، اس کو پڑھنا چاہیے، کننا نسمہ، ہم لوگوں کا نام رکھا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمسار، جمع ہے سماسرہ، تجارت کرنے والوں کو حضور کے زمانے میں عربی میں سمسار کہتے تھے۔ تو سمسار کے ایک معنی آتے ہیں دلال، الوسیط بین البائع والمبتاع، بین البائع والمشتری، جو بیچ میں مشتری اور بائع کے دلالی کا، گفتگو کا کام کرے۔ اور دوسرے معنی سمسار کے آتے تھے کسی سامان کا مالک، تو مالک جو ہوتا وہی بیچتا ہے، گویا کہ تاجر کا معنی جو ہے اسی کے لیے ہے۔ سمسار مشترک ہے، جیسے جاریتن کشتی اور بادی کے لیے مشترک ہے، ایسے سمسار دلال کے لیے اور تاجر کے لیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں حضرت قیس کہ حضور کے زمانے میں شروع میں کیا نام تھا، تاجروں کو کیا کہتے تھے عربی میں، سمسار، جمع سماسرہ۔ تو اب یہ دلال کی معنی بھی ہے، تو گویا کہ بہت کوئی اچھا نام نہیں تھا، ایک طرح سے غلط معنی بھی اس سے نکلتا تھا، تو حضور نے نام بدل دیا۔ فمر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے پاس سے اللہ کے رسول ایک بار گزرے، آئے اور گزرے، دیکھا یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، فسمانا، تو حضور نے سمانا، تو ہم لوگوں کا حضور نے نام بدل دیا، نام رکھ دیا بسم، ایسا نام
हुआ अहसनु मिन्हु, जो सिमसार से अच्छा नाम था, जो सिमसार से अच्छा नाम था, आपने वो हमको कह के पुकारा। क्या पुकारा? फ़क़ाल या मअशर तुज्जारी, तो हुजूर ने फरमाया ए ताजिरों की जमात, या मअशर समासिरह नहीं कहा आपने, जो पुराना नाम था, क्योंकि वो नाम ज़रा सा तौहीन होती थी, इसलिए सामने वाले को अच्छे लक़ब से पुकारना चाहिए, इससे उसकी अज़मत होगी और आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और जो बाब है अल-मुसाहलत फ़िल मुआमलात, तो मुआमले में ये उम्दगी पैदा होगी, शाइस्तगी पैदा होगी। आदमी जो है जानबूझ के क्या है, नाम गलत ले रहा है, नाम गलत ले रहा है, जैसे मास्टर साहब कह दिया, अंग्रेज़ी जानते हैं तो मास्टर साहब कह दिया, तो अब जो है ये गलत लक़ब है, वरना फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी कहा जाएगा मास्टर साहब, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ी जानते। लेकिन एक आदमी कह रहा है कि उसको समझा दिया जाए, बहुत ज़्यादा इस पर वो देने की ज़रूरत नहीं हो, तो उसका काम है कि लिहाज करे कौन से लक़ब से पुकारना है। जबकि मास्टर के माने आते हैं माहिर के, मालिक यौमुद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन अब ये थोड़ा सा हल्का फुल्का लक़ब है, तो बाज़ मरतबा कोई जो है बिगड़ जाए तो उसको बहुत ज़्यादा बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि जैसे ये लक़ब है तो इस लक़ब से एहतराज़ करके अच्छा लक़ब लिया जाना चाहिए, अच्छे लक़ब से। या मअशरत तुज्जारी, ए ताजिरों की जमाअत, तो हुजूर ने ये लक़ब दिया। इन्नल बैअ यहज़ुरुहु अल-लग़्व, बेशक ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त लग़्व बातें आती हैं, वल हल्फ, और झूठी कसम भी आती है। यानी ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त आदमी बोलते बोलते कुछ भी बोल जाता है, ऐसे बोलते बोलते कसम भी खा जाता है। तो हुजूर ने फरमाया देखो ख़रीद व फ़रोख्त बहुत नाजुक मामला है और उसमें आदमी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रख सकता, उसी में झूठी कसम भी खा सकता है। तो तुम क्या करो, झूठी कसम हो सकता है कभी निकल गई हो मुँह से झूठी कसम, और कभी लग़्व बात निकल गई हो, तो ये जो बय के साथ ख़रीद व फ़रोख्त के साथ इस तरह अगर कुछ निकल गया है तो तुम क्या किया करो, अपने माल का सदका निकाल दिया करो। तो सदका क्या करेगा, इन लग़्व और झूठी कस्मों को दूर कर दिया करेगा। फ़शूबूहु बिस्सदक़ति कुल क़ूला क़ूलु, शाबा यशूबु से शुभ, शूबा शूबु, फ़शूबूहु बिस्सदक़ति, तो तुम इस बय को, ख़रीद व फ़रोख्त को सदक़े से मिला लिया करो, यानी सदका दे दिया करो, ताकि वो बुराई वो ख़राबी ख़त्म हो जाए। रवाहु अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने इसको नक़ल किया है, जिनका नाम सुलेमान है। व तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने, और इमाम नसाई ने, व इब्न माजा, और इब्न माजा ने नक़ल किया है। ये हदीस भी बता रही है कि मुआमला किसी से हो तो मुआमले में शाइस्तगी और जो है खुश मामलगी का जो है मुज़ाहरा होना चाहिए। वअन उबैद इब्न रिफ़ाअत अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत उबैद इब्न रिफ़ाअ ताबिई से मनक़ूल है, ये ताबिई हैं, इनके वालिद का नाम है अन अबीही, ये अपने वालिद से नक़ल करते हैं, यानी रिफ़ाअ से नक़ल करते हैं, और रिफ़ाअ के वालिद का नाम है राफ़िअ, अब्दुर राफ़िअ आज आया ही नहीं। और उबैद इब्न रिफ़ाअत अन अबीही, हज़रत उबैद इब्न रिफ़ाअ ताबिई से मनक़ूल है, वो अपने वालिद रिफ़ाअ इब्न राफ़िअ से नक़ल करते हैं, और वो सहाबी हैं रिफ़ाअ, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से नक़ल करते हैं। तो इस सनद में ताबिई मौजूद हैं और ताबिई के साथ सहाबी भी मौजूद हैं, और बकिया सनदें दारिमी, इब्न माजा, तिरमिज़ी में पूरी मौजूद है अपनी जगह पे, लिहाजा यह हदीस सही लिज़ाती ही है। अलबत्ता यह है कि सनद इतना मौजूद ना होने की वजह से, इस तरफ से अगर सनद मौजूद ना हो तो ऐसी हदीस को हदीस मुअल्लक़ कहते हैं, तो ये हदीस मुअल्लक़ कहलाएगी। क़ाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तुज्जारु युहशरून यौमल क़ियामति फुज्जारन, ताजिर लोग
جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن گنہگار، فاجر جمع فجار، تاجر لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن گنہگار، کیونکہ انہوں نے بہت جو ہے لغو باتیں بولی ہیں، بہت جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، بہت زیادہ غلط میں صحیح ملایا ہے، بہت زیادہ امانت میں خیانت کی ہے کہ مال کچھ لائے کچھ بیچ دیا، اس میں وہ جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے پاؤڈر میں دوسرا پاؤڈر ملا دیا اور زیادہ کر کے بیچ دیا، دودھ بیچ رہے تو اس میں گائے کا دودھ ملا دیا، اصلی دودھ، اور ملا کر کے گائے اور جو ہے بھینس کا دودھ ملا کر کے بیچ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ فجارن، تاجر جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن گنہگار فاجر، الا من اتقا، مگر جس نے خوف خدا اختیار کیا، خوف خدا اختیار کیا تو خوف خدا اختیار کر کے وہ بر اور نیک بنا، بر یبر برن باب سمیہ سے برر یبرن، اور نیکی اختیار کی، خدا سے ڈرا تو نیک بنا، یعنی امانت میں خیانت نہیں کی، صحیح مال بیچا، وہ صدقہ، اور زبان پہ بھی کنٹرول کیا، سچ بولا، راست بازی اختیار کی، یہ لوگ فجارن نہیں جمع کیے جائیں گے، بلکہ یہ جمع کیے جائیں گے مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اگلی جو حدیث ہے، اس سے پہلے جو گزری ہے حدیث، وہ اس کی شرح کرے گی۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ نے، اور امام دارمی نے۔ وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت براء ابن عازب سے یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی راوی بدل گئے، یہاں رفاعہ ہے راوی، اور شعب الایمان میں امام بیہقی نے براء ابن عازب سے حدیث نقل کی ہے۔ راوی بدل جاتے ہیں تو حدیث کا نمبر بھی بدل جاتا ہے، 2 حدیث ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف میں خوب جو ہے سندیں ہیں، پھر راوی بدل گئے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے، یہ حضرت انس سے، پھر یہ حضرت برا سے، اس طرح بدلتے رہتے، تو نئی سند، اور سند بھی بدل جائے، اگر ایک حدیث کی 100 سندیں تو وہ 100 حدیث مانی جاتی ہے محدثین کے یہاں، پھر وہ 100 حدیث ہو گیا، حالانکہ وہی مضمون رہتا ہے، لیکن اس کو نمبر میں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے، هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سند ہو، پھر متصل ہو، پھر اس میں راوی عادل ہو اور اس کا حافظہ قوی ہو، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، یعنی اس میں سند ہو اور اتصال ہو، پھر جو ہے عدالت و ضبط ہو، پھر غیر معلل غیر شاذ ہو، یعنی 5 باتیں جس میں پائی جائیں اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں ایک بات کی کمی ہے، یعنی ضبط اور حافظہ کم ہے، اور بقیہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ تو هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حسن اور صحیح متأخرین کی اصطلاح کے مطابق نہیں ہے، متقدمین کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ متقدمین حسن اور صحیح دونوں ایک ہی معنی میں لیتے ہیں۔ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، اور اس باب میں الفصل الثالث نہیں ہے، لہذا جلدی سے نیا باب شروع ہو جائے گا، جب وہ نہیں ہے تو جلدی سے شروع ہو جائے گا۔ باب الخيار، الفصل الأول، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، متفق علیہ۔ یہی ہے عبارت۔ باب الخيار، خیار کا بیان، خیار کا باب۔ بے ہوتی ہے، ہم نے ایک سامان بازار میں رکھا، آپ آئے، کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے، لے لیں؟ ہاں لے لیجیے۔ ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول ہو گیا، اس کے بعد وہیں آپ نے کہہ دیا کہ تھوڑا میں اس کو گھر پہ لے جاتا ہوں اور مشورہ کرنا پڑے گا،
تو میں واپس بھی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس کر سکتے ہیں واپس. تو اس کا نام ہے خیار شرط. اس کا نام کیا ہے؟ خیار شرط. یا یہ کہ سامان لے لیا اس طرح اور اس کے بعد گھر چلے آئے، کوئی بات ہوئی نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہیں اچھی طرح دیکھ لو، کچھ کمی بیشی ہو بعد میں پھر میں واپس نہیں کروں، ایسا کچھ بولا نہیں. لیکن اس کے بعد پھر اس میں عیب نکل آیا، تو تھوڑا ٹوٹی تھی، پن جو ہے ٹوٹا تھا، اس کے بعد لائے واپس کر دیا، تو کیا کہلائے گا؟ خیار عیب. خیار عیب کی وجہ سے یہ ہے کہ آپس میں یہ طے ہو گیا کہ جو ہے مچھلی خریدنا ہے. اور کون سی مچھلی؟ بغیر کانٹے والی مچھلی، افریقی. اور اس کے بعد طے ہو گیا، پیسہ ویسا سب لوگوں نے جمع کر دیا 1 کلو ہو گئی بھائی. لیکن اب جو ہے ابھی دیکھا نہیں ہے، مبی کو دیکھا نہیں ہے، تو بھائی ہو گئی، پیسہ دے دیا. اس کے بعد وہ مبی آئی تو دیکھا وہ پسند ہی نہیں آ رہی ہے، تو خیار رویت اس کو کہتے ہیں، دیکھ کر کے اختیار ملا، اب اس کو واپس کر سکتے ہیں. تو باب الخیار یہاں پر ہے، خیار الشرط، خیار العیب، خیار الرؤیت. تو ان سب میں کیا ہوتی ہے؟ بے پوری ہو جاتی ہے، ایجاب قبول پورا ہو کر کے ملکیت مال، یعنی پیسہ مان لیا 100 روپیہ دیا ثمن، یہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ جو مبی ہے یہ بھی اس کی ہو جاتی ہے، یعنی ملکیت بدل جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی خیار شرط رہتا ہے کہ اسے واپس کر سکتے ہیں. خیار عیب رہتا ہے، وہ ہو چکا ہے نا، اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، عیب ہے کون واپس کرنے جائے، جانے دو، آخر 10-12 روپیہ واپس کرے گا، جانے دو. تو خیار عیب ہو گئی، بے ہو جاتی ہے. خیار رویت ہے، اس سے پہلے بے ہو چکی ہے، اب دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد پسند نہیں آ رہی، پھر بھی چلو جانے دو، دوپہر میں سونا ہے کون جائے. تو اب کیا ہے، جو بھی وجہ ہو لیکن بے پوری ہو جاتی ہے. ایجاب و قبول تو ہوا، لیکن یہ جو سامان ہے، سامان ہم نے آپ کو دیا اور جو ہے قیمت لے لیا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ملکیت ہو جایا کرتے ہیں. تو اب اسی کا بیان ہے. دیکھیے یہ سب مسئلے جو نکلے ہیں کیسے حدیث شریف سے نکلے ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل. عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتبایعان، خرید و فروخت کرنے والے دونوں. تسنیہ پہ الف لام ہو تو دونوں ترجمہ کریں گے، اور اگر الف لام نہ ہوتا تو ترجمہ ہوتا دو خرید و فروخت کرنے والے. تو الف لام ہے تو دونوں، خرید و فروخت کرنے والے دونوں. کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، بالخیاری، اختیار کے ساتھ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، علی صاحبہ، اپنے ساتھی پر، اپنے ساتھی پر. یہ رکھی ہوئی ہے، سبزی رکھی ہوئی ہے اور آپ سامنے ہیں، آپ بھی متبایع، ہم بھی متبایع، المتبایعان، اور جو ہے اس کو لینا ہے، کئے روپے کلو، اتنے روپے کلو، گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے، لے لو. المتبایعان کل واحد منہما، یہ بات چیت چل رہی ہے. بات چیت چلتے چلتے اب جو ہے خرید و فروخت اب تول کر کے لینا ہے، اور اس کے بعد پیسہ دینا ہے. تو پیسہ ابھی دیا نہیں گیا، بات چیت پوری ہو گئی. تو یہاں تک ہے کیا ہے، علی صاحبہ بالخیار. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں میں نہیں لوں گا، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں میں نہیں بیچوں گا. بات چلنے کے درمیان میں، ایجاب و قبول کے درمیان میں، اس کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، تھوڑا رک رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اس درمیان میں ابھی ہم منع کر سکتے ہیں. بھلے تو کہے کیوں جا رہے ہیں، بات ابھی پوری تو ہوئی نہیں، ہم اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، وہاں نہیں جم رہا، یا پیسہ دوسری جگہ خرچ کرنا مان لیا، اپنے دماغ میں خیال آ گیا نہیں لینا ہے. تو ابھی کیا ہے، ابھی ہم ایک دوسرے ہم بے ختم کر سکتے ہیں. بالخیاری، اپنے ساتھی پر اختیار ہے. ما لم یتفرقا، جب تک دونوں میں پختگی نہ آ جائے، جب تک دونوں کی گفتگو ادھر ادھر نہ ہو جائے. ادھر ادھر کا مطلب ہے
پکی بے. ابھی کیا تھا؟ ابھی گفتگو چل رہی تھی خریدنا نہیں خریدنا ہے. معلوم یتفرقا کا مطلب ہے دونوں کی باتیں پکی ہو گئی. بات پکی ہو گئی اور اس کے بعد خرید لیا تو اب اختیار نہیں ہے واپس کرنے کا. پیسہ دے دیا، سامان لے لیا، اگرچہ اسی مجلس میں ہے. ابھی تفرق کے معنی یہاں پر آتے ہیں بات کا پکا ہونا. معلوم یتفرقا اس کا تعلق بات سے. ٹھیک ہے، یہ تشریح جو ہے احناف کے مطابق ہو رہی ہے، اور جو آپ نے اور جگہ پڑھا ہوگا وہاں پہ دوسرا مطلب ہوگا، یا نہیں پڑھا ہوگا اس لیے ہم نے وہ تشریح پہلے نہیں کی ہے تاکہ بات جو ہے بالکل سمجھ میں آ جائے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی. خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی اس درمیان میں بات پکی ہونے سے پہلے اختیار ہے ہم نہ بیچیں یا ہم نہ خریدیں. یہ اختیار ہے. بات پکی ہو گئی اور قیمت دے دیا، سامان لے لیا، جھولے میں لے لیا سبزی. اب کیا ہے؟ وہی مجلس میں ہے. تب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اب واپس نہیں کر سکتے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم یتفرقا کا مطلب ہے اس مجلس میں جب تک ہیں جب تک اختیار ہے. وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہم تفرق کو لفظی معنی میں، تکلم کے معنی میں لیتے ہیں. بات جب تک پکی نہ ہو جائے تب تک کیا ہے؟ اختیار ہے. بات پکی ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی، اس مجلس میں بھلے سے آپ موجود ہیں اور واپس نہیں کر سکتے. وہ اس کی مرضی، یعنی وہ ہمدردانہ انداز میں واپس کر لے الگ بات ہے، لیکن واپس نہیں کر سکتے. بے پوری ہو گئی. الا بیع الخیاری، مگر بیع خیار ہو. یہاں خیار کا مطلب ہے خیار شرط ہو. جب اس وقت کیا آپ نے بیع، اسی وقت کہہ دیا کہ تھوڑا میں گھر جا کے دیکھوں گا، بتانا پڑے گا. اپنا بات پکی ہو گئی ہے اور خرید و فروخت ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا گھر بتانا پڑے گا. تو اس کا نام بیع الخیار کا مطلب یہ. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. وفی روایت المسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے اذا تبایع المتبایعان، جب خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کریں، فکل واحد منہما بالخیار، تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے من بیعہ، اپنے بیع کے تعلق سے. یعنی چاہے لیں یا نہ لیں، گفتگو ہی چل رہی ہے لیکن ہم پکی نہیں ہوئی، تب تک دونوں کو اختیار ہے کہ چاہے بیچے اور چاہے نہ بیچے. معلوم یتفرقا، جب تک کہ دونوں کی بات پکی نہ ہو جائے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں تاکہ بات مسئلہ واضح ہو جائے. جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، ترجمہ کریں گے تو ہر دم وہی دماغ میں آئے. جب تک بات پکی نہ ہو جائے تب تک جو ہے خرید و فروخت میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں. لیکن بات پکی ہوگی، خرید لیا، بھلے سے وہ مجلس میں ہے، واپس نہیں کر سکتے احناف کے نزدیک. او یکون بیعہما علی خیار، یا ان دونوں کی بیع خیار کے ساتھ ہو. خیار کے ساتھ ہو یعنی خیار شرط کہہ کے آیا ہے تو پھر بعد میں جا کر کے واپس کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، تو اگر ان دونوں کی بیع خیار کے ساتھ ہو، خیار کے ساتھ ہے بول کے آیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، یہ پیسے کا مالک ہو گیا، وہ کس کا مالک ہو گیا؟ سامان کا مالک ہو گیا. فقد وجب کا مطلب یہی ہے. تو بیع ثابت ہو چکی، یعنی ملکیت بھی ثابت ہو گئی، پیسہ بھی اس کا ہو گیا. اگر وہ پیسہ کسی اور کو دے دے تو اپنا پیسہ دیا ہے اس نے. وہ فی روایت للترمذی، اور امام ترمذی کی ایک روایت میں ہے، سب مطلب ایک ہی ہے اسی لیے اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. البیعان بالخیاری، دونوں خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہیں. معلوم یتفرقا، جب تک کہ ان کی بات پکی نہ ہو جائے. او یختارا، یا جب تک کہ دونوں اختیار نہ کر لیں کہ ٹھیک ہے خرید و فروخت دونوں متفق ہو گئے. اختارا کا مطلب اور لم یتفرقا کا مطلب متفق ہو گئے. وفی المتفق علیہ، اور بخاری و مسلم میں ہے، او یقول احدہما لصاحبہ، یا ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے اختر بدلا او یختارا. یختارا کے بدلے میں بخاری اور مسلم میں ہے اختر کا لفظ. اختر یعنی اس کو لے لو. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.